چھوڑی نہیں ہے ان تمام والنٹیئرز نے کہ جو اس وقت یہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں. ریفرینڈم کا عمل جاری ہے. ہم نے پرسوں جو ہے وہ ریفرینڈم کمیشن کی اجازت سے 3 دن کا اضافہ کر دیا تھا. گویا اب یہ 21 تاریخ تک یہ ریفرینڈم چلے گا پورے شہر میں, اور اس کے بعد 22 تاریخ کو انشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑا سیٹ اپ بنایا جائے گا جس میں پورے شہر سے لوگ اپنے بیلٹس لے کر اور یہ جو بیلٹس کے ڈبے لے کر یہاں پر پہنچیں گے, اور اب یہاں پر آ کے اثر نو گنتی بھی ہوگی. کچھ گنتیاں اپنے اپنے علاقوں میں لوگ کر بھی لیں گے, تو یہاں پر آ کے دوبارہ سے گنتی کی جائیں گی. تفصیل مزید قمر عثمان صاحب اس کا اعادہ بھی کر دیں گے, بتا بھی دیں گے, جو ہمارے سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, ریفرینڈم کمیشن کے. میں ایک مرتبہ پھر تعارف کروا دوں, ناظم فاجی صاحب ہمارے ریفرینڈم کمیشن کے کمشنر ہیں, چیف کمشنر ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں جاوید بلوانی صاحب. جب ریفرینڈم کا آغاز ہوا اس وقت بھی یہ تشریف فرما تھے, اور یہ معروف صنعت کار ہیں, بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے اس کمیشن میں شمولیت پر جو ہے وہ اتفاق بھی کیا اور بہت بھرپور پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے درمیان نعیم قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. نعیم قریشی صاحب مسلسل اس عمل میں شریک ہیں, نگرانی فرما رہے ہیں, اور جس طرح ظاہر ہے خود بھی قانون دان ہیں, وکیل ہیں, تو ہمیں مفید مشوروں سے بھی نوازتے ہیں, اور پوری طرح سے انہوں نے ایک سیریسلی اس پورے ریفرینڈم کے عمل کو مانیٹر کیا ہے. پیپر کے علاوہ ہم نے جو آن سوشل لائن, میڈیا پہ بھی جو کیا نا واٹس ایپ پہ جی جی ہم جی, نے بھی اس کا آن بھی لائن کا بھی آپ اس آن طریقے لائن. سے جی. ریفرینڈم میں مجھے 2 ریفرینڈم یاد آتے ہیں, ایک دراوزہ کا ہے اور ایک مصرف کا ہے, دونوں جاری ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے تمام جو ریفرینڈم کمیشن کے ممبرز ہیں وہ مختصر سی اپنے خیالات کا بھی اظہار فرماتے ہیں. پہلے ہم توصیف احمد خان صاحب کا نام میں نے نہیں لیا تھا. توصیف احمد خان صاحب معروف دانشور, کالم نگار, محقق اور استاد بھی ہیں, اور طویل عرصے سے ایک نظریاتی ایک آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تمام تر دانشورانہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور معروف اخبار کے اندر کالم بھی ان کے چھپتے ہیں. تو میں توصیف صاحب سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ اگر کچھ ادارے کا شکریہ عابد صاحب کہ آپ لوگوں نے مجھے
गंभीर है और दिन ब दिन ये मज़ीद गंभीर होता जाता है। 27 अगस्त के बाद तो ये साबित हो गया कि डिफेंस सोसाइटी हो या नया नाज़माबाद या मली लांडी वरंगी, सबका बुरा हाल हुआ। तो कराची के मसाइल को उजागर करना और तमाम शहरियों को इसमें शरीक करना बिला तखसीस नस्ल जिन्स मज़हब, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोग ही मिलकर अगर कोशिश करेंगे जो कराची शहर के बाशिंदे हैं, तो जब हम ओपिनियन मोबिलाइज कर सकेंगे। 27 अगस्त के बाद बड़ा शोर गुगा हुआ, इस्लामाबाद वालों ने भी कहा, वज़ीर-ए-आज़म भी आए, कमेटी भी बनी, मगर आज 27 अगस्त और ये 20 अक्टूबर अब तक जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कराची में जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर हल करने के लिए जो कमेटी बनी है उसने कोई फैसला भी नहीं किया। तो उससे अंदाज़ा होता है कि हुक्मरान कराची के मसाइल को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। तो इस तरह का रेफरेंडम जो है एक अच्छा कदम है राय हमवार करने के लिए, और ये भी इसलिए कि इसमें माशरे के तमाम तबकों को शरीक किया जा रहा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है नहीं नहीं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जमात इस्लामी कराची मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, हकूक़ कराची के हवाले से जो रेफरेंडम है उसमें जो बेपनाह अवाम में मकबूलियत का रुझान हाफिज़ नईम उर्बान साहब कराची बार में तशरीफ़ लाए। वकला ने सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में वहाँ पर भी फॉर्म जमा कराया। पूरे कराची की हर गली बस्ती में कराची को हकूक़ दो के हवाले से जो एक स्लोगन नारा जा रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह इस रेफरेंडम के नताइज के बाद एक जो नया लाइहा मुल्क बनेगा उसमें अवाम भरपूर शरीक होंगे, और इंशाल्लाह जिस तरह कराची के हकूक़ के लिए प्रैक्टिकली जमात इस्लामी ने काम किया, चाहे बारिश के मामला हों, चाहे उसकी तबाही जो कराची में गटर और जो सेवरेज सिस्टम जो तबाह हुए, उसके अलावा कोरोना कोविड-19 के हवाले से जमात इस्लामी ने जो खिदमत का म्यार रखा, हक़ूक़ुल इबाद जो अदा किए हैं, जो उन पर जिम्मेदारी हम सब पे ही जिम्मेदारी है, जो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा और इंशाल्लाह ये अमल आगे भी जारी रहेगा। ये बहुत अच्छा स्लोगन दिया है हकूक़ कराची के हवाले से। हम इंशाल्लाह हाफिज़ साहब के साथ कदम ब कदम हमेशा साथ थे और रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह। जावेद भाई आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हाफिज़ नईम साहब। सर, जो ये जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम साहब जो काम कर रहे हैं, ये वो काम है कि इस पाकिस्तान की तरक्की, मैं समझता हूँ कराची सही होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि आधा एक्सपोर्ट पाकिस्तान का कराची से है, आधा टैक्स कराची से है, और कराची पाकिस्तान की शेरक है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में किसी की इस शेरक पे तवज्जो नहीं है, और ये जो हाईलाइट करना मामले को, ये तो एक मुसलसल सिलसिला होना चाहिए। सब कुछ सही भी हो जाए, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ नज़र आए उसको हाईलाइट को करना ही चाहिए। और ये जो हाफिज़ नईम साहब ने जो रेफरेंडम का सिलसिला शुरू किया है, मैं समझता हूँ ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, और इस पर अगर काम भी होना शुरू हो जाएगा फिर भी ये सिलसिला जारी रहना चाहिए और कंटिन्यू जारी रहना चाहिए। और इससे आवाम के अंदर एक शऊर पैदा होगा, नई नस्ल को पता चलेगा, और लोग इसमें दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, और हम सब बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह हम सब का फर्ज है कि हम मिल के ये सब काम करें। बहुत शुक्रिया। नाज़िम हाजी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वैसे तो शहर कहलाता है, लेकिन ये 150 मुल्कों से ज़्यादा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। 150 मुल्क, कंट्रीज़, और मुल्कों में तो बाख्तियार फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं, कराची में लोकल गवर्नमेंट नहीं। यही वजह है कि तकरीबन 30 साल पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया था कराची में सिटीजन्स वॉइस के नाम से, जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और हम सब मिले थे, और हमने डिमांड किया था उस वक्त कि कराची को एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। और आज 30 साल के बाद भी हम उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। और मैं समझता हूँ जो
नईमुर रहमान साहब ने और जमात इस्लामी ने जो कदम उठाया है, ये आम शहरी की आवाज़ है। देखिए, बड़े बड़े लोग सब अपना काम कर लेते हैं, मेरे इंडस्ट्री के भाई, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, हमारे मसाइल किसी ना किसी तरीके से हल हो जाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आम आदमी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये एक अच्छा कदम उठाया है जमात इस्लामी ने कि पब्लिक ओपिनियन को हाईलाइट करने का कि पब्लिक कितनी परेशान है। तो इस सारी बुनियादी इसकी जड़ जो है ना, कि एम्पावर्ड इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट की ना होना, ये कराची के लिए बहुत ज़रूरत है। और जैसे जावेद साहब ने सही फरमाया कि कराची पाकिस्तान को सस्टेन करता है। कराची अगर कामयाबी से चलेगा और यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहाँ के लोग खुश होंगे, तो पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। और कराची मिनी पाकिस्तान है, ये किसी एक तबके का या किसी कोई शहर, पूरे पाकिस्तान के लोग इधर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है जमात इस्लामी ने। और जैसे नईमुर रहमान साहब ने कल परसों भी ये कहा कि इन्होंने तमाम लोगों को दावत दी है कि भले उनकी पार्टी एफिलिएशन कोई भी हो, लेकिन इस बुनियादी मकसद के लिए सब इकट्ठा हो जाएं। और ये देखें, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। दुनिया भर की मैंने लोकल गवर्नमेंट को जो स्टडी किया है, वहाँ यही होता है कि ये जद्दोजहद होती है और ये होती रही है, लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई है। और ये जो हमने अभी ये देख रहे हैं हम कि जो रेफरेंडम हो रहा है, ये एक सिस्टमैटिक हो रहा है ताकि पब्लिक ओपिनियन को कलेक्ट किया जाए और पब्लिक के ख्यालात को जो इक़्तिदार पावर में है, इक़्तिदार में है, उनको समझ आए कि भाई खुदा के लिए कराची को आप ये सोने की जो वो बदक है, इसको कब तक खाते रहोगे इसके अंडे। ये अभी बदक को ज़रूरत है थोड़ी सपोर्ट की, और इसको जब तक अगर आप ख्याल नहीं करोगे इनका, कराची वालों का, तो सिर्फ कराची अफेक्ट नहीं हो रहा, मुल्क भी अफेक्ट हो जाएगा। तो बाकी जो नुकात हैं वो बहुत ज़रूरी, सारे जो लिस्ट में दिए हुए एक एक चीज़ आइडेंटिफाई की है जो हमें तमाम एरियाज़ को कवर करती है। सेहत के निज़ाम को, तालीम के निज़ाम को, हाउसिंग का निज़ाम है, पब्लिक मैस ट्रांजिट का निज़ाम है, वो हर सिविलाइज्ड मुल्क के हर शहर में होता है। ये हम कोई नई चीज़, अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं, ये हर बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोगों से मैं अपील करूँगा कि वो इसमें दिलचस्पी लें और अपना वोट, अगर आप समझते हैं कि हम गलत हैं, जब ये जो वोटिंग का जो बैलेट पेपर में गलत है, उसमें गुंजाइश है नो बोलने की भी, तो आप लोग सब ओपनली आएँ और सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं सेक्रेटरी रेफरेंडम कमीशन जनाब कमर उस्मान साहब, जो ख़ुद भी एक मारूफ बिजनेसमैन हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बहुत सारी खिदमत अंजाम देते रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो ब्रीफ कर दें कि अब तक की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईमुर रहमान साहब, नाज़िम फाजी साहब, जावेद बलवानी साहब, नईम कुरैशी साहब, बड़े मारूफ लोग यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह इधर भी। और सूरत हाल ये है कि जब हमने इसका आगाज़ किया था तो उस वक्त हमने 6.9 मिलियन फॉर्म्स इशू किए थे। मैं कुछ तफसील आपको दोबारा दूंगा। और अब इस वक्त तक हम 9.5 मिलियन फॉर्म्स पे पहुंच चुके हैं। ये इजाफा क्यों है? आपने अखबारों में नोट किया होगा कि काटी से खिताब कर रहे हैं नईमुर रहमान साहब, फेडरल बी एरिया की साइट एसोसिएशन से खिताब कर रहे हैं, और एक आध जगह और भी किया है, नॉर्थ कराची बार। तो ये एक बड़ी डिफरेंट किस्म का रिस्पॉन्स है। फिर फ़नून लतीफ़ा के लोग अलग रब्ता कर रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनमें से उनसे रब्ता हो रहा है। तो ये एक सिलसिला जारी है और इसकी ज़रूरत थी। ये कोई इसको मुहिम चलाए, कोई आगाही करे, कोई बात को आगे पहुंचाए, कराची का मुकदमा कहीं पेश किया जाए और कराची के अवाम इस मुकदमे को लेकर पूरे दिलो जान से खड़े हो जाएं। इसकी ज़रूरत थी और नईमुर रहमान साहब ने और जमात इस्लामी ने एक इंडिपेंडेंट
कमीशन बना के इसके अंदर जान डाल दी है। पर ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी जैसे नाजिम हाजी हैं, जावेद बलवानी हैं, नईम कुरैशी हैं और दीगर हजरात हैं, तौसीफ अहमद खान साहब हैं, और यहाँ मेरे पास इम्तियाज़ खान हैं फरहान के, डॉक्टर तौसीफ अहमद खान हैं, जमालुद्दीन है, ये सदर ग्लोबल ओवरसीज। अनवर मंसूर साहब कल से इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे तमाम अमल। तो ये अनवर मंसूर साहब जो हैं, जो साबिक अटॉर्नी जनरल है, वो कल से इस अमल को ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे बेपनाह लोग हैं जो राब्ता कर रहे हैं, ज्वाइन होना चाह रहे हैं, और ये आपको अंदाज़ा है कि ये हमारा मुस्तकबिल है असल, और ये हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल है। हम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, मगर आपको मालूम है लोग कितनी परेशानी में हैं, कितनी तकलीफ में हैं, और ख़ास तौर से जो मजदूर तबका है, क्लर्क तबका है, मुतवसत तबका है, वो तो समझ लीजिए कि बिल्कुल बेहाल हो चुका, और किसी न किसी ने उसको आवाज़ देनी थी, और ये नईम रहमान साहब और जमात इस्लामी उसका ज़रिया बनी है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बुनियादी तौर पर तकरीबन इस मकसद के लिए 10 जोन्स बनाए गए हैं पूरी कराची में, और 90 सब जोन्स हैं, 90 सब जोन्स हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन वोटिंग अलग हो रही है, और बड़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोग कराची का साथ कराची में ही नहीं दे रहे, पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, पूरी दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, कराची का उसका हक दो। ये इसके अंदर हम कहना चाहिए मॉडर्नाइजेशन भी लेकर आ गए हैं। और फिर यूथ का जोन है, फिर हर जोन के अंदर ख्वातीन अलग हैं, नौजवान अलग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। फिर 300 के करीब कैंप्स हैं, जिसमें बहुत सारे मोबाइल कैंप्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ भी वो अपना कैंप लगाते हैं लोग जमा हो जाते हैं और वोट कास्टिंग करते हैं और जोश खरोश से आते हैं। ये बहादुराबाद पे आपने देखा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे मसाजिद के सामने। अब ये 3 दिन हमने इसको मज़ीद एक्सटेंड किया है, और उम्मीद है ये जो अब हमने फॉर्म जो हैं 9.6 मिलियन 5 मिलियन जो हमने इशू कर दिए हैं, ये हो सकता है 1.5-2 करोड़ के करीब जो है इसके अंदर रिस्पॉन्स आ जाए। कुछ कराची से होगा, कुछ कराची से बाहर होगा, कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ फॉर्म की सूरत में होगा। इंशाल्लाह आखिरी दिन आपको ब्रीफ करेंगे इसके अंदर कि क्या हुआ है। फिर मुझे उम्मीद है कि एक खुद ब खुद एक तहरीक शुरू हो जाएगी, और ये प्रेशर क्रिएट करेगी हुक्मरानों पर कि जी होश के नाखून लो, वरना तो आवाम अपना हक हासिल करना जानते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि हमारे रेफरेंडम कमीशन के जो साहिबान ज़ी वक़ार हैं, इन्होंने किस तरह से संजीदगी के साथ इन तमाम चीज़ों को देखा है और मुसलसल इस पूरे अमल में शरीक हैं, इसकी निगरानी फरमा रहे हैं। हमारे अनवर मंसूर खान साहब मुसलसल राब्ते में हैं, और 3 दिन की जो एक्सटेंशन हमने ली थी उन्हीं की मंजूरी से ली है, और कल से इंशाअल्लाह वो मुख्तलिफ कैंप्स का विज़िट भी करेंगे। और 22 तारीख को जो हमने फिर ये तय किया है कि 21 तक ये रेफरेंडम मुकम्मल होगा, तो जितने जोन्स और सब जोन्स हैं वो अपनी तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे, और यहाँ इदारा नूर हक में एक मरकज़ी, जिस तरह भी ये बना हुआ है इसको और एक्सटेंड कर देंगे, एक मरकज़ी काउंटिंग भी होगी यहाँ पर। और आप देखेंगे कि आपको अंदाज़ा होगा कि किस बड़े लेवल के ऊपर इसमें वॉलंटियर्स शरीक रहे हैं। हमारी बहनें भी, ख़वातीन भी बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम दे रही हैं। हमने देखा है कि ख़वातीन ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी जाकर, इंडस्ट्रीज़ में जाकर, मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में जाकर, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असातिज़ा से और इसी तरह स्टूडेंट से ये रेफरेंडम में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे रब्ता किया है। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी है जो ग्रास रूट लेवल एक्टिविटी भी है और जो खवास की एक्टिविटी भी है। हमारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसमें अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जिस तरह अभी कमर उस्मान साहब आपको बता रहे थे कि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले और शायर, अदीब, दानिश्वर, बिजनेस क्लास के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, और इसी तरह जैसे आप देखें कि इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके बड़े बड़े अहम नाम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और हमारे बहुत सारे लोगों ने इसमें हमें जो है वो इस पूरे अमल को सराहा भी, हमारे साथ शरीक भी हुए हैं। इस मौके पे मैं चंद बातें ज़रूर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मीडिया से मेरा ख़ास तौर पर ये थोड़ी सी दरख्वास्त होगी कि कराची के जितने भी मसाइल और के हवाले से जमात इस्लामी की आवाज़ है,
ٹھیک ہے شکوے شکایت چلتے رہتے ہیں لیکن بائی اینڈ لارج میڈیا ان کو کور کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بات بہتر طریقے سے عوام الناس تک پہنچتی ہے اور اس سے بھی ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کا فائدہ ہم سب کو ہوتا ہے. یہ اہم بات ہے کہ اس وقت کیمرہ مین ہو یا میڈیا کا مالک ہو یا جو ہے وہاں دفتر میں کام کرنے والا ہو یا اخبار کا جو ہے وہ ایڈیٹر ہو یا سب ایڈیٹر ہو, یہ سب اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس شہر کا دکھ کیا ہے. اس لیے میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے اور جو حقوق کراچی کی یہ تحریک شروع کی ہے اور اس پر پبلک اوپینین کو ہم بنا رہے ہیں اور وہ پبلک اوپینین بڑے پیمانے پر سامنے آ رہا ہے, تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ آہستہ 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 پھر یہ پورا ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو اور جب ہم آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے مسائل کو یا تو ان کو حل کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے ان کو عوام کا جو ایک سمجھ لیں کہ آن سلاٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. ہم اس وقت اسی لیے ذہن سازی کا جو کام ہوتا ہے, یعنی دیکھیں ذہن تو سب کا بنا ہوا ہے کہ جتنی گورنمنٹس ہیں, وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو اور ابھی جو بلدیاتی حکومت تھی, یہ تینوں ان کا فیلئر ہے, ٹوٹل فیلئر ہے اور یہ کچھ کراچی کو نہیں دے پا رہے اور صرف دعوے ہیں اور نعرے ہیں اور پیکیجز کے اعلانات ہیں. اس کے علاوہ جس طرح بھی بتایا جا رہا تھا نا آپ کو کہ 27 اگست سے لے کر اب تک, آپ نے ابھی توصیف صاحب نے بتایا کہ اب تو 2 مہینے تقریباً ہونے کو آئے ہیں. ان 2 مہینوں میں کچھ تو نظر آتا نا, سوائے یہ خداداد کالونی کی سڑکیں بنی ہیں کل جلسے کی وجہ سے. تو اب کیا ہم یہ کہیں کہ پی ڈی ایم روز ایک جلسہ کرے تو کم از کم ایک سڑک تو بنتی چلی جائے گی تو, اور پیپلز پارٹی اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ مذاق کرنا ان کو ختم کرنا ہوگا اور چونکہ کوئی سیریس آواز نہیں ہوتی ہے, کوئی عوام کی ایک لیڈرشپ میں ایک مؤثر قوت میں نہیں ڈلتی ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ پھر مزے کرتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں, نام نہاد جمہوریت, ایک فراڈ کے نتیجے میں طاقت دولت وڈیرہ شاہی کے نتیجے میں ہم پر براجمان ہو جاتے ہیں اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں اور اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے جب تک کوئی جینوئن ویو نہیں ہوگی مطالبے کی اور حق کو طلب کرنے کی اور لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوگی اور ان پرانے تجربوں سے لوگ نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ فراڈ کرتے رہیں گے. تو اس لیے اب یہ ایک زبردست تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور میں کراچی کے عوام کو خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. ویسے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ پارٹی والے کوئی اپنا ایک ریفرینڈم کر رہے ہیں, یہ کیا پرچی ہے, لیکن جس سیریس طریقے سے لوگ اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اس سے ہمیں حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کوئی آواز نہیں ہے دور دور تک جو لوگوں کے مسئلوں پر صحیح طریقے سے اٹھتی ہو. پچھلے 30-35 سال کے تجربوں سے تو لوگ اور مایوس ہو گئے. لوگوں نے کچھ توقعات باندھ لی تھی وفاقی حکومت سے کہ چلے یہ آ کر کچھ کر دیں گے اور ان کو ووٹ بھی مل گئے تھے, کچھ دیے لوگوں نے, کچھ دے دیے گئے, تو اس طرح سے سب کچھ ہو گیا ارینجمنٹ, لیکن حالات نہیں بدلے. پھر جو صوبائی حکومت ہے اس کا کنڈکٹ تو مسلسل کراچی دشمنی والا کنڈکٹ بنا ہوا ہے. تو اس لیے اب لوگوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے تو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ ایک بڑی قوت کے اندر انشاءاللہ عنقریب ڈھلے گا اور ڈھل رہا ہے. اس کا ایک ہم نے جو ہے وہ مشاہدہ کیا 27 ستمبر کو جو حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی نے منعقد کیا تھا شارع قائدین پر. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں صرف جماعت اسلامی کے ایفرٹ سے ایک بڑی تعداد میں کراچی کے شہری, کراچی کی مائیں بہنیں شریک ہوئی تھیں اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں انڈسٹریلسٹ شریک ہوئے تھے اور ہر طبقے مزدور اور طلبہ اور تمام لوگ شریک ہوئے تھے. تو آپ نے اس سے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت اور جو اپوزیشن کا اتحاد جو ہے پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, پوری نیشنل لیڈرشپ یہاں پر آئی تھی اور اس وقت ہمارے توجہ دلانے, یعنی ہم نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں جب ان کے 26 پوائنٹس میں کراچی کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور یہ کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, پاور شو کرنا چاہتے ہیں. وہ پاور شو ظاہر ہے حکومت کے مدد سے انہوں نے جیسا تیسا بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے کچھ اس کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں ہم, جلسے جلوس ہر ایک کا حق ہے اور کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پورے اس اپوزیشن کے نیریٹو میں کراچی کہاں تھا؟ لوگوں نے لسانی بات تو کی یہاں پر, ان بڑے بڑے رہنماؤں نے صوبے کے تقسیم اور عدم تقسیم کے حوالے سے تو لمبی لمبی تقریریں کی, لیکن ان کے منہ سے کراچی کے حق کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکلا, جو قابل شرم بات ہے. کوئی بھی لیڈر ہو جنہوں نے اس طرح کی گفتگو وہاں پر کی ہے. اور ایک صاحب تو اپنی پرانی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ وہی پچھلی دہائیاں
چل رہی ہیں جس میں جو ہے وہ لسانی اکائیوں کے اندر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جاتا رہے، اور انہوں نے تو اس جوش میں آ کر قومی زبان کی توہین کر دی۔ دیکھیں، ہم اس موقع پر یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ زبانیں ساری قابل احترام ہوتی ہیں، بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ زبانیں بھی اور علاقائی طور پر جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بھی، چاہے وہ بولی کی حیثیت رکھتی ہوں یا باقاعدہ زبان کی حیثیت جس کا رسم الخط ہو اور تحریر ہو، ان سب کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان سب کو اہمیت دینی چاہیے۔ بلکہ یہ سوال تو ان سب لوگوں سے بنتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ پشتو اور براہوی اور بلوچی اور پنجابی اور سندھی، ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ گورنر یہ اور ان کے بھائی بنتے ہیں اور ان کے چچا اور تایا اور بھائی اور بہن اور بچے بنتے ہیں، انہوں نے کتنا براہوی کو فروغ دیا، کتنا بلوچی کو فروغ دیا، کتنا پشتون زبان کو جو ہے پشتو زبان کو انہوں نے فروغ دیا، تو پتہ چلا ان ساری زبانوں کو اس مؤثر طبقے نے جو برسر اقتدار ہوتا ہے برباد کیا ہے۔ لیکن جب اردو زبان کی بات آتی ہے، یہ انگریزی کی بالادستی کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، جس کو کہا جائے وہ تو ہزاروں میل کلومیٹر دور کی زبان تھی نا، لیکن چونکہ انگریز سے ان کا خاص رشتہ ہے، ان کی جاگیریں مینلی جو ہے وہ انگریزوں کی عطا کردہ ہیں، تو اس زبان کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں انگریزی بھی ایک بڑی زبان ہے، چائنیز بھی ایک بڑی زبان ہے، اور اس کی جتنی اہمیت ہے اتنا سب کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس کا تسلط نہیں ہونا چاہیے، وہ غلامی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو اردو زبان ہے، جو قومی زبان ہے، جو آئین کے مطابق 1973 کے آئین کی سب بات کرتے ہیں، اور اس 73 کے آئین میں لکھا تھا کہ 1988 14 اگست تک اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ آج تک ہمارے ہاں اردو کو تعلیمی اور سرکاری زبان کی وہ حیثیت نہیں ملی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود نہیں ملی۔ خود عدالتوں کے اندر ہمارے ہاں خاص طور پر سندھ میں یہ کام ہوتا ہے کہ انگریزی میں فیصلے زیادہ ہوتے ہیں اور اردو میں نہیں دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خود اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے علیرغم بعض اوقات اردو میں فیصلے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ تو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ اپنی قومی زبان، اور پھر اردو کیا کوئی ایسی زبان ہے جس کی آپ توہین کریں کہ یہ تو کوئی زبان نہیں ہے، یہ تو ہماری زبان نہیں ہے؟ کیوں زبان نہیں ہے آپ کی؟ پورے بر صغیر کے لوگوں کو منظم کرنے، مجتمع کرنے اور رابطہ کرنے اور ان کو ایک تحریک میں ڈھالنے میں اسی اردو نے کردار ادا کیا تھا۔ یہ اردو ہے جس نے ہماری پوری تہذیب، ہماری روایات، ہماری اقدار کو اپنے علم، ادب، شعر اور سب چیزوں کے اندر ڈھال دیا تھا، اور اس نے ہماری سماج کے اوپر اثرات کو مرتب کیا تھا، جس نے ہماری اقدار کا تحفظ کیا ہے۔ یہ اردو ہے جس میں ہم اگر اب دینی اعتبار سے دیکھیں، دنیا کی کسی زبان میں کسی مذہب کی اتنی بڑے پیمانے کے اوپر خدمت نہیں ہوئی ہے جتنے مختصر عرصے میں اس اردو زبان میں ہوئی ہے۔ آپ پوری اپنی تفسیر کی روایت کو دیکھیں، آپ حدیث کے علم کو دیکھیں، آپ جتنے علوم ہیں جو فارسی اور عربی میں تھے، جس بڑے پیمانے پر منتقل ہوئے، بلکہ علوم جنریٹ ہوئے، اس میں پھر تخلیق پائے، یہ اردو زبان ہے کہ جس نے کام کیا ہے۔ آج بھی ہندوستان تک میں، آپ چھوڑ دیں سب باتوں کو، فلمیں تک جو ہے وہ ان کی مجبوری تھی اور گانے تک ان کی مجبوری تھی کہ وہ اردو زبان میں جو ہے وہ چلاتے تھے، اور یہاں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے فریم ورک میں رہتا ہوا لسانیت کے بیج بونے کی دوبارہ کوشش کرے اور کہے کہ اردو کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اس کو، وہ تو ہے ہی نہیں ہماری زبان، تو اس پر اسے معذرت بھی کرنی چاہیے، اور ان سارے لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے جو قومی رہنماؤں کی صورت میں کل یہاں پی ڈی ایم میں موجود تھے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ان کی صدارت میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ وہ وہاں پر اس کی وضاحت کرتے، ورنہ کم از کم ان کو ایک علیحدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اس لیے کہ جن علماء دیوبند کی وہ بات کرتے ہیں، یہ دیوبند کہاں واقع ہے؟ وہاں پر فارسی اور عربی کے علوم کے ساتھ اردو ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اور دیگر ادارے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بحیثیت صدر کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یہیں پر روک دیں تاکہ لوگ مزید جو ہے منافرت نہ پھیلا سکیں۔ پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تقسیم کیا جاتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مختلف طبقہ باتیں تو بہت کرتا ہے، آج اگر ہماری تعلیمی زبان اردو ہو جائے، آج ہماری سرکاری زبان اور مقابلے کی زبان اردو ہو جائے، تو بہت ساری لوگوں کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی، اور اس میں ایک صحت مند مسابقت پیدا ہو جائے گی غریب لوگوں کے لیے، کمزور۔ اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ جتنا ہم نے ان زبانوں کے حوالے سے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں گفتگو کی ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب ہوں یا پروفیسر خورشید احمد صاحب ہوں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی جو ہے وہ پوری تقریروں سے اور ان کے خطابات سے بھری ہوئی ہیں، جس میں علاقائی زبانوں کی اہمیت یہ تک بیان کی ہے کہ آپ پرائمری ایجوکیشن چاہیں تو آپ علاقائی زبانوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح اردو کی توہین کرتے ہیں؟ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے چنا بھی کراچی کو ہے، جو کہ ویسے ہی بہت قابل شرم بات ہے۔ میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
یہ پارٹیاں اگر کراچی کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں رکھتی, چاہے حکومت ہو, پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ بھی کراچی نہیں ہے, اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد بھی وہ کراچی کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں کہ ہماری کے الیکٹرک جیسی کمپنی, ساہوکار کمپنی جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے, اوور بلنگ کرتے ہیں, تیز میٹر چلاتے ہیں, کلا بیک کے پیسے نہیں دیتے ہیں, اور ہمارے ٹیرف میں بھی اضافہ عمران خان صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. کسی انڈسٹری کی گیس بند ہو جائے لیکن کے الیکٹرک کی گیس کم نہیں ہوگی, چاہے وہ آئل کے پلانٹ اپنے بند رکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور اس طرح جو ہے وہ ان کو ہمیشہ اور اب ان کو بھگانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے, اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سینکڑوں ارب روپے کی لائبلٹی ہے یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے, ان ٹیکسوں کے پیسوں سے اس نئی تازہ دم کمپنی کو بچا لیا جائے گا اور اس کمپنی کی لائبلٹی ادا کر دی جائے گی, اور لوٹ مار کر کے یہ فرار ہو جائیں گے. اور یہ وہی کے الیکٹرک کے مالکان ہیں جس کے بارے میں ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کہیں ممبئی سے آپریٹ ہوتے ہیں. چیف جسٹس نے ایسے یہ بات نہیں کہہ دی ہوگی, کسی معلومات کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ ان کے اندر. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ایسٹ ہمارے ہوتے ہیں, ان اسٹریٹجک ایسٹ کو کبھی بھی اس طرح سے ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا جن کے مالکوں کو ہی نہ پتا ہو, جو آف شور کمپنیاں ہوں. شور مچا یہاں پر آف شور کمپنیوں کے بارے میں, لیکن آف شور کمپنی کے طور پر ان کی مالک کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں, اور ہم جو ہیں وہ یہاں پر فروخت ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. تو جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے اس پورے ایک ریشنل ہے, ہمارے پاس حقائق ہیں, اعداد و شمار ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 51% پہلے تو انٹرم سیٹ اپ بننا چاہیے, ٹیکنیکل لوگوں پر کمیٹی بننی چاہیے, پھر 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہوں جس میں سے 25% شیئر حکومت کے ہونے چاہیے, اور باقی پھر ڈسٹریبیوشن اور جو ہے وہ جنریشن اور ٹرانسمیشن میں کمپٹیشن پیدا کر کے آپ جو ہے نئی کمپنیوں کو لا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کے الیکٹرک ہو, ہم ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو, کوٹا سسٹم کا ظلم ہو کہ جو عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا ہے, کراچی کے نوجوانوں پر شب خون مارا ہے, اور اس میں ایم کیو ایم ان کے ساتھی ہے, وہ ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہیں اور مل کر فیصلہ کیا ہے. اسی طرح ملازمتوں میں جو کچھ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کر رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کو محروم کر رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوکل باڈیز کا با اختیار سسٹم نہیں ملا ہوا, اور ہماری آبادی آدھی کھا گئے. اس آدھی آبادی کو منظر عام پر لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کا قانونی حق دینے کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ابھی لوگوں سے رائے لے رہے ہیں, ان کی اوپینین کے بعد پھر آئندہ کا لائے عمل اعلان کریں گے. ہم صرف ایونٹس نہیں کر رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ یہ اپنے حق کے لیے ہم آگے تک جائیں گے, اور ان ظالموں کے منہ, ان کے جو ہے وہ منہ کے اندر جو ان کو مزہ لگ گیا ہے ہمارے حقوق کھا کھا کے, اور ہمارے پیسے دبا دبا کے, اور ہمارا حق مار مار کے, انشاءاللہ ان کے جبڑوں میں سے یہ سب عوام کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ریفرنڈم پر میں کراچی کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے پورے پینل کا, اپنے ریفرنڈم کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کراچی کے عوام نے جس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور میں خاص طور پر اپنے والنٹیئرز کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنی خواتین والنٹیئرز اور ہمارے یوتھ, ہمارے بزرگ, یہ سب اپنے اپنے گراس روٹ لیول کے اوپر موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اس کام کو کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے, یہ خدمت ہے, اس کو عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس شہر اور شہر کے 3 کروڑ انسانوں کے حق کا معاملہ ہے, جو ہمارا دینی تقاضا بھی ہے اور دین کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. وہ بتائے نا کہ 22 تاریخ کو, ہاں 21 تاریخ تک یہ ریفرنڈم ہوگا. 22 تاریخ کو مغرب کے بعد یعنی 6 بجے کے بعد پورے شہر سے لوگ جہاں جہاں بھی انہوں نے ریفرنڈم کیا ہے وہ اپنے بیلٹ باکس ساتھ لے کر آئیں گے اور یہاں ادارہ نور حق پہ جمع ہوں گے. کچھ لوگ کاؤنٹنگ پہلے کر چکے ہوں گے تو ری کاؤنٹنگ بھی یہاں پر کی جائے گی, اور یہ ہمارے الیکشن جو ریفرنڈم کمیشن ہے اس کی نگرانی میں یہ سارا عمل ہوگا, اور جو نتائج آتے جائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے یہ پورا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا. ہمارے اس ریفرنڈم کمیشن میں انور شعور صاحب بھی جو معروف شاعر ہیں, اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے پائے کے شاعر ہیں, وہ بھی موجود ہیں, لیکن گزشتہ 2-3 دن سے ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پا رہے, لیکن وہ مسلسل رابطے میں ہیں. ٹھیک, جزاک اللہ جناب. آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ پٹ اپ کر دیں, اور اس پریس کانفرنس کے اختتام کے بعد بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں, جس میں خاص طور پہ کراچی کنٹینر ایسوسی ایشن سندھ